الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک سجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکان راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان بندوں سے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر عروج میں، ہر زوال میں، ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی کے وقت میں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. خوشی بھی آ جائے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، غم بھی آ جائے تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کامل سے فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم رنجیدہ مت ہو، کیونکہ سر بلندی مومن کامل کے لیے، یعنی جو اللہ پر مکمل توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، انہی کے لیے کیا ہے؟ سر بلندی ہے، کامیابی ہے، ترقی ہے، عروج ہے اور اعلیٰ مراتب ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو خلاصہ فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ہر حال میں توکل کرتا ہے اور اپنے جو ہے توکل کا جو معاملہ ہے اس کو اور مضبوط بناتا ہے. اطمینان، مصیبت بھی آ جائے تو اللہ پر توکل کرتا ہے، حرکات و اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرتا ہے اور اپنے ارادوں کو اور اپنے عزائم کو جو ہے وہ ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے اور ثابت سوچ رکھتا ہے. تو یہ ساری علامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری دے رہا ہے کہ تم رنجیدہ مت ہو اور کامیابی، سربلندی، عروج، ترقی سب تمہارے لیے ہے. اگر ارادے ہمارے کمزور ہو جائیں گے، اگر ہم جو ہے مصیبت میں بھی ہم اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیں گے، خوشی میں بھی اللہ کو بھول جائیں گے، نہ عروج میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نہ زوال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بس زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ آدمی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم رنجیدہ مت ہو. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم خوشی کا کوئی جو ہے سبب اختیار کر رہے ہیں تو پھر وہ خوشی تمہارے لیے خوشی نہیں بن سکتی. خوشی تبھی ہو سکتی ہے جب اس پہ اللہ کی رضا ہو یا پھر توکل اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ فرما رہا ہے رنجیدہ مت ہو. رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رنجیدہ مت ہو. تو اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے کہ بندے کو اللہ غمزدہ ہونے سے روک رہا ہے کہ میرے بندے تم رنجیدہ غمزدہ مت ہو، کیونکہ کامیابی، ترقی، عروج سب تمہارے لیے ہے. تو جب بندہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتا ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ کامیابی فرمان الہی اسی بندے کے لیے ہے جو ہر حال میں اللہ پر توکل کرتا ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. خوشی بھی آ جائے توکل اللہ ہے، غم بھی آ جائے توکل اللہ ہے. تو ہر دو صورتوں میں اللہ کو نہیں بھولنا ہے. اور خوشی میں تو، غم میں تو کوئی نہیں بھولتا، لیکن خوشی میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر توکل کا جو دامن ہے، غم میں تو آپ رکھ رہے ہیں، لیکن جب خوشی بھی آ جائے تو وہاں پر بھی تم اللہ تعالیٰ کے جو انعامات کو، اس کے جو ہے محبتوں کو، اس کے رحمتوں کے نچھاور کرنے کو جو اس نے اپنے آقا و مولا محبوب کے آقا و مولا کے صدقے طفیل میں جو کچھ اللہ نے ہمیں جو ہے نوازشہ سے نوازا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے. جیسے خوشیاں آ جاتی ہیں، بندہ نہ اس کا اللہ سے توکل کا تعلق رکھتا ہے، نہ صبر کا، نہ خوشی کا، نہ شکرانہ نعمت کا. کوئی اکثریت ایسی ہے کہ ہم خوشی میں اللہ کو ہر طریقے سے بھول جاتے ہیں.
اس کے بعد جیسے غم آ جاتا ہے فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ہر طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب کی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بندہ اللہ سے ہر حال میں محبت کرنا، مصیبت میں اللہ سے محبت کر رہا، مصیبت میں سرور انبیاء کو یاد کر رہا، مصیبت میں درود پاک کا اہتمام کر رہا، مصیبت میں جو ہے آیت کریمہ کا اہتمام کر رہا، ارے ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نوازا ہے تو جب اللہ کے کوئی ذکر و اذکار یاد نہیں آئے، جیسا مصیبتیں آ گئے تو اللہ کا ذکر یاد آیا، تو کتنی افسوس والی بات ہے کہ ہم اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں تو غرض رکھ کے کر رہے ہیں، سرور انبیاء سے محبت کر رہے ہیں تو غرض رکھ کے کر رہے ہیں۔ تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ سے خالص محبت کرتے ہیں، اور محبت کے درمیان میں نہ اس کو کسی چیز کی غرض ہوتی ہے نہ کسی چیز سے مطلب ہوتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں بغیر غرض کے، بغیر کسی چیز کے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی محبت کا تقاضا ہے کہ جیسا ہم سے محبت کی جا رہی ہے تو یہ امت مصطفیٰ کا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی بغیر کسی غرض کے اللہ اس کے رسول سے محبت کریں، ہر حال میں اس سے توکل کریں، ہر حال میں اس پر بھروسہ کریں، تو پھر ہمیں یہ اللہ کا کلام پھر ہم پر جو ہے مطلق ثابت ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معیت اور اپنی مدد کو، اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی جو ہے نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت و فتح ہمارے ساتھ ہوتی ہے اگر ہم اللہ پر توکل کرنا شروع کریں گے اور آقا و مولا کی زندگی کو اپناتے ہوئے مکمل کامل بھروسہ رکھیں گے، خوشی میں بھی رکھیں گے اور لیکن خوشی میں اکثر ہم اللہ کے جو ہے تعلقات کو، آقا کی زندگی تعلقات کو ہم نظر انداز فراموش کر رہے ہیں، اور ایمان مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ہر طریقے سے ہم اللہ کو منانے لگ جاتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ 70 معجزہ اتنا چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو جہی بھی وہ نجات کرتا، جہی بھی اپنے سے دور نہیں کرتا، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہاں ہم جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ماں باپ کی نعمت سے نوازا ہے، تو ماں باپ کی محبت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مصیبت میں غم میں بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے برابر ہمیں جو ہے اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، اپنے فضل و کرم کے دریا نچھاور کر دیتا ہے۔ ہاں جیسے ہی بندہ جو ہے خوشحال ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ہاں مصیبت آتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سر جھکا دیتا ہے، خوشیوں میں آتا ہے تو نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو عزا بھی جو ہے اس کو شاق گزرتی ہے، خوشی میں ہوتا ہے تو عذاب بھی اس کو تکلیف دے گزرتی ہے۔ تو کتنی جو ہے دل کو ہم تھام کر یہ چیز غور کریں گے کہ کتنا ہے اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو بھی جو ہے ایسے غرض کی محبت کرتے ہیں۔ ہاں جب کہ تو فرما رہا ہے کہ ہر حال میں بندے تو خوشی میں بھی مجھے یاد کر، ہاں غم میں بھی مجھے یاد کر، ہاں میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لے، سیرت مصطفیٰ کو اپنا لے، ہاں ہر حال میں تو اپنا مقصد یاد رکھ۔ ہاں ایک بہتر سے بہتر انسان اگر ہم بننا ہے تو جس کے ہم پر احسانات ہیں اس کے احسانات کو مانتے ہوئے اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ذکر میں دن اور رات گزارتے ہوئے جو ہے دنیا بھی ہونا ہے آخرت بھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو بھی دیا ہے ہمارے آزمائش کے لیے، اللہ دنیا دیا ہے تاکہ اللہ اس کو آزمائے، اور دنیا کے سارے امور و قوانین اور جتنے بھی حقوق ہیں اس کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ سارے حقوق میرے اور میرے حبیب کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، یا رضائے الہی ہے، رضائے مصطفیٰ ہے، یا اپنی مفاد ہے۔ تو دنیا میں رہ کے ہی یہ سارے چیزیں کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں دنیا سے کنارہ کشی اختیار بھی نہیں کر سکتے آپ، مکمل اللہ اس رسول کو چھوڑ کے بھی جو دنیا حاصل کرنا یہ بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اللہ اس کے رسول کی محبت کو، اطاعت کو، فرمان الہی فرمان مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا میں مکمل ترقی کامیابی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ اس کے بعد تم سر بلند رہو گے، کبھی تم جو ہے فراموش نہیں ہوگے، کبھی تم شرمندہ نہیں ہوگے، تم سر بلند رہو گے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسے ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اسے بیٹھ کے توکل نہیں بلکہ دنیا کے سارے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا ہے۔
تو وہ مومن کی علامت ہے، تبھی تو مومن کہلائیں گے۔ خالی بیٹھ کے توکل کر رہے تو مومن کی علامت یہ بھی نہیں ہوتی۔ مومن متحرک ہوتا ہے، مومن بہت محنتی ہوتا ہے، مومن اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھتا، مومن کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ مومن مکمل اللہ بھروسہ کرتا ہے، تو احساس کمتری کا دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، نہ کمتر سمجھتا ہے، نہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا۔ مومن پر مکمل بھروسہ اللہ اس کے رسول پر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ناقص بھی نہیں سمجھتا۔ جس کے اعضاء سلامت ہیں وہ انسان کامیاب ہے، دنیا کا بہت بڑا انسان ہے جس کے اعضاء سلامت ہے، عقل سلیم ہے، جسم کے اعضاء سلامت ہے، کہ وہ بہترین انسان ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا معاشرے میں ہمارے نوجوان کئی ایسے بچے ہیں جس کے ہاتھ کا پیر سلامت ہے، بہترین ہے، لیکن محنت بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ مصیبت آ جاتی ہے خود کے غلطیوں سے، بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی بھگت رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں مصیبت آ گئی، اللہ سے جو ہے دعا کرنا ہے۔ تو پیچھے ماضی میں جا کر دیکھو کہ ہم سے کیا خطائیں ہوئی ہیں، ہم نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ چیز ہو رہی ہے۔ ہم اپنے غلطیوں کو محسوس کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم اپنے غلطیوں کو ٹٹولتے بھی نہیں، یہ ہماری خطائیں ہیں، اور ہم اپنے خطاؤں کو جو غور و فکر کرنے کے بجائے ہم اس کو نظر انداز کر کے بس ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ دعا تو بہرحال کرنا ہی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمیں طریقہ آقا مولا نے بتایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے بعد دعا ہوتا ہے تو مغز ہے۔ عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے، دعا تو مانگنا ہی ہے ہر حال میں، اللہ کو پسند ہے دعا مانگنا۔ لیکن ہماری جو کیفیات ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے، اور ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہمیں تکلیف دینا، انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیف دینا، وہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم سے، تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ہی قصوروار ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے خطاؤں کو، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم سے کیا خطائیں ہو رہی ہے۔ یعنی انسانی حقوق کے معاملے میں پہلے انسانیت سے شروع کر کے دیکھیں گے، صحت کے معاملے کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اوقات دن اور رات بنائے ہیں، کیا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ کیا اللہ کے فرمان جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے ہمارے لیے، کیا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، یا انسان چل رہا ہے؟ انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں، ہم سارے انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم چل رہے ہیں؟ نہیں ہے، ہماری انسانیت ہمارے نظام کے خلاف ہے، اللہ کے نظام کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ میں شریعت کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، ابھی ہم جو ہے انسانی نہیں بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنایا، اور انسانیت کی تقاضا ہے، مقصد حیات ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے نظام کے تحت ہی زندگی نہیں گزار رہے ہوں۔ نہ صحت کے متعلق ہے، نہ جسمانی یا عقل کے متعلق ہے، نہ روح کے متعلق ہے، کسی بھی طریقے سے مسلمان جو ہے اس میں مکمل نہیں ہے، یعنی قصوروار ہم ہی ہیں۔ پھر مصیبت آ جائے تو پھر اب ہم جو ہے غور بھی نہیں کر رہے ہیں، اگر محاسبہ کر لیں تو پھر ہم سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں گے اور اپنا تزکیہ کریں گے تو پھر ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم اپنا تزکیہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جب آپ نے مصر کی طرف حضرت عمر بن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ جب گورنر کے منصب پر فائز ہوئے تو وہاں پر لوگوں نے ایک اپنی تکلیف کو بیان کیا آگے کہ ہمارے پاس ایک دریا بہتا ہے جس سے ہم کاشتکاری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے جو ہے سارے معاملات کو، ضرورتوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اب وہ دریا سوکھ چکا ہے، جب پانی ختم ہو جائے تو پھر انسان کو جو ہے محل بھی جو ہے کیا دکھتا ہے؟ ایک قید خانہ دکھتا ہے۔ ضرورت کے لیے جو پانی جو اتنی قیمتی چیز ہے، وہ چیز اگر نہ ملے تو پھر اس کے لیے محل بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ دنیا کی ساری آرائش زیبائش سب بیکار ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ جو عظیم نعمت جو پانی ہے، وہ پانی اگر اس کو اللہ نہ دے تو پھر ہر چیز اس کی برباد ہے، سارا اس کا ہر معاملہ سب بیکار ہے۔ تو پانی نہیں ہے تو وہ چیز عمر بن عاص کے پاس آئی تو آپ نے فوراً وہ معاملے کو
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں بھیجا. سا یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر ایک جاہلانہ رسم چل رہی ہے جہاں پر وہ لوگ اپنی ایک جان کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. پھر وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ایک رسم و رواج چل رہا تھا جس کا اسلام میں شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو عمر امیر المومنین نے ایک چٹھی لکھی. لکھ کر عمر بن عاص سے کہا کہ اس چٹھی کو اس کے اندر ڈال دو. تو جب اس چٹھی کو اس کے اندر ڈالا گیا تو فوراً وہ دریا بہنا شروع ہو گیا. حیران و پریشان ہو گئے لوگ. پوچھنے لگے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین ایسا کیا آپ نے چٹھی میں لکھ دیا کہ دریا جو ہے ڈالتے بہنا شروع ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں. تو میں نے یہ لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ جا، کیونکہ ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. اللہ کی مرضی سے بہہ رہی ہے تو بہہ جا، نہیں تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے محتاج نہیں ہیں. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ جا، کیونکہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. تو یہ کامل ایمان اور کامل یقین تھا. اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، سب کچھ اللہ سے متعلق تھا. تو آپ نے اپنے ساری کیفیات کو نکال کے رکھ دیا کہ ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. جیسے یہ کہنا تھا فوراً بہنا چالو ہو گئی. تو یہ آزمائش ان کی زندگی ہے خلفاء راشدین کی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اگر ہم ان کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر بھی غور کر کے عمل کر لیں گے نا، خدا کی قسم ساری قوم کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن ہم ان کی زندگی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک واقعہ خالی سن رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں بس. یہ ہم رسم و رواج والے مسلمان نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں اور اپنی قوم میں ایک تبدیلی پیدا کرنے والے مسلمان بننا ہے. اور تبدیلی پیدا ہو رہی نہیں. یہ زندگی کو ہم غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر کریں گے، تبدیلی آتی. خالی سن کے چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں ہم، اور زندگی گزار رہے ہیں اسی لیے. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے ان کی مبارک زندگیوں کو غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.